نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک پہ ایک پوسٹ ہے، ہاتھ کھول کر نماز کیوں؟ تو اس کے ضمن میں پھر انہوں نے 4 دلیلیں دی ہیں جو قرآن کریم سے، سورۃ الاعراف سے، اسی طرح جو ہے 18ویں پارے میں سے، اسی طرح سورۃ توبہ میں سے، اور اسی طرح 29ویں پارے میں سے انہوں نے وہ دلائل جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو دلیل دی ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی، تو ان میں انہوں نے سورۃ الاعراف کی آیت ذکر کی جس کا ترجمہ بنتا ہے نماز اس طرح قائم کرو جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جیسے اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ دوسری بات کہ پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس حال میں ان کے پر کھلے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو مجرموں کی حالت میں پسند نہیں کرتا۔ تو بھائی یہ چاروں کانٹیسٹ جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ چاروں باتیں توڑ کے بیان کی ہیں، ود آؤٹ سیکوینس بیان کی گئی ہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں یہ باتیں کیسی ہیں۔ جو پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے نماز اس طرح قائم کرو، اللہ کے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جیسے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ سارا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبے رکوع، سجدے، قیام یہ وہ کرتے ہیں۔ تو لہذا نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کو ایسی کرو جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تمہیں پیدائش میں اکیلے کسی دوسرے کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، اسی طرح تم بھی عبادت میں اللہ کو اکیلے رکھو، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ جیسے تم نے مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، کسی اور کے روبرو کھڑے نہیں ہونا، کسی اور کو آپ نے فیس نہیں کرنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھو، کسی اور کے روبرو کھڑے ہونا، کسی اور کو فیس کرنے کے لیے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح پھر دوسری، پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے پر کھلے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس آیت کا مفہوم، مصداق، مراد کیا ہے کہ پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے اس حال میں کہ ان کے پر کھلے ہوتے ہیں۔ اس سے عام فہم شخص کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ پرندے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے فضا میں کھڑا کرتا ہے کہ ان کے پرندے کے کبھی پر کھلے ہوتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گرنے نہیں دیتا۔ آخر کون ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے؟ آخر کون ہے جو ان کو آسمانوں میں اسی طرح ٹکائے رکھتی ہے، فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں؟ اور اسی مفہوم کو، اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورۃ الملک میں بھی بیان فرمایا ہے، اور آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو پرندوں کی طرف؟ وہ آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، یہ آیت نمبر 19 ہے، سورۃ تبارک الذی ہے، 29ویں پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت کی وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات پہ قادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر جو تیسری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، ہاتھ ان کے بندھے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یدن مغلولہ بنایا ہوتا ہے کہ جن کے پاس مواد تو بڑا ہوتا ہے، علم تو بڑا ہوتا ہے، سمجھ تو بڑی ہوتی ہے، ان کو اللہ کی ذات کے بارے میں ساری سمجھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ وہ اللہ کی بات نہیں بتاتے، بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کے
خلاف دین کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، اللہ کا باغی اور طاغی بناتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ اس میں وہ بہت سارے پروپیگنڈے کرنے والے علماء ملواٹے کہ جو دین کو غلط روپ اور رنگ دے کے بیان کرتے ہیں، وہ یہودی جو دین کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، وہ عیسائی پادری جو دنیا کے حقائق سے علاوہ اللہ کے حقائق کو بھی جانتے ہیں، قرآن کریم کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود پھر وہ اللہ کی ذات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یدن مغلولہ، یہ کنجوسی سے مراد لی گئی ہے، بخیلی سے اس کو جو ہے وہ تمثیل کیا گیا ہے، مماثل رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ، یہ مدعا سمجھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے عام فہم گفتگو فرمائی ہے۔ پھر چوتھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مسلمانوں کو مجرموں کی حالت میں پسند نہیں کرتا۔ اس کو بھی سیکوینس کاٹ کے بیان کیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ بھئی ہاتھ باندھ کے بندہ مجرم ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ یہ کالے منہ والا، کالے دل والا، کالے لباس والا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس طرح کی پوسٹیں لگانا آسان ہے، ان کو بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، مسند احمد ہے، 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 226 ہے، حدیث کی سند حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے راوی کون ہے؟ حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قولی، فعلی اور تقریری۔ یہ حدیث فعلی ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، ایک دلیل ہو گئی۔ پھر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرنے لگے کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر اور اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ یہ دوسری میں نے حدیث بیان کی ہے جس کے راوی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ روایت سندن بالکل درست اور صحیح ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، کتاب الافتتاح ہے، باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاۃ، حدیث کا نمبر 890 ہے، وسندہ صحیح وہو حدیث محفوظ۔ امام ابن حبان نے اسی روایت کو اپنی کتاب الموارد میں ذکر کیا ہے، اگر کوئی اس میں دیکھنا چاہے تو حدیث نمبر 485 ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 480 نمبر پہ اس کو ذکر کیا، پھر اس کی سند پہ بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی سند بالکل درست ہے۔ پھر میں اس کی تیسری اور آخری دلیل جو دینا چاہتا ہوں وہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر کلائی پر رکھا کریں۔ یہ روایت اور حدیث اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو صحیح البخاری سپریم کورٹ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سب سے مستند کتاب ہے کتاب الاذان، صحیح البخاری کتاب الاذان، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، حدیث نمبر 740 ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نماز میں ہاتھ باندھنا سنتاً ثابت ہے، ہاتھ چھوڑنا سنتاً ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔